فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 17 پیج نمبر 159 سے۔ ان میں نہ دین دخالت رکھتا ہے اور نہ علم یعنی علم سائنس اور علم تجربی دخالت رکھتا ہے۔ نمبر 7، اسلام اور آزادی خواہ مکتب میں عوام الناس کی اہمیت۔ جب اخلاقی قدر و قیمت کن چیزوں کو انجام دینا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں دینا چاہیے، ان مسائل میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی علم کی کوئی دخالت ہے، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل میں کس کو حق دخالت ہے؟ آج کل کے دور میں یورپ کی ثقافت میں اس سوال کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قدر و قیمت کن چیزوں کو انجام دینا چاہیے اور کن چیزوں کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ اعتباری امور ہیں، یہ خاص اہمیت کے حامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام الناس کیا چاہتی ہے، ان کے نقطۂ نظر سے کون سی چیزیں انجام دینا چاہیے اور کن امور کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ ان کی قدر و قیمت یہ سب اعتباری چیزیں ہیں، یعنی ان کے بنا حقائق عینی، خارجی اور نفس الامری پر نہیں ہے۔ یہ تو صرف عوام الناس کے سلیقے پر موقوف ہیں۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو نہ دین کی تلاش کرنا چاہیے، نہ علم کے پیچھے دوڑنا چاہیے اور نہ ہی فلسفے کی تلاش کرنا چاہیے، بلکہ عوام الناس سے سروکار رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ قانون گزاری کے بارے میں یورپی جمہوریت کی بنیاد اس چیز پر استوار ہے کہ عوام الناس کی خواہش یعنی طلب کے علاوہ کسی اور واقعیت کا کوئی وجود نہیں ہے کہ انجام دینے والی چیزیں اور نہ انجام دینے والی چیزیں اس کی بنیاد پر کشف کیا جائے۔ مادی امور میں انجام دینے والے امور اور انجام نہ دیے جانے والے امور، یہ سب امور تجربی کے دائرے میں شامل ہیں اور علوم تجربیات سے مربوط ہیں جن کو تجربہ گاہ میں ثابت کیا جاتا ہے، لیکن خدا سے ارتباط کے وقت جن امور کو انجام دینا چاہیے اور ان کو انجام نہیں دینا چاہیے، یہ سب دینی دائرے سے مربوط ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ دین کہے گا اس کو بجا لانا چاہیے اور ان کا علم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جن امور کو انجام دینا چاہیے اور جن امور کو انجام نہیں دینا چاہیے، یہ خود انسانوں کی اجتماعی زندگی سے مرتبط ہوتے ہیں۔ نہ ان میں خداوند عالم کو دخالت کرنے کا حق ہے اور نہ ہی علم ان کو معین و مشخص کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یورپ میں عوام الناس کی رائے اور عمومی آراء پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو یہ وہاں کی موجودہ خاص ثقافت کی اساس و بنیاد کی وجہ سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین انسان کی زندگی کے تمام امور کو شامل ہوتا ہے اور ہمارے وہ تمام امور جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں کہ ہم کو کون سے کام انجام دینے چاہیے اور کون سے کام انجام نہیں دینے چاہیے، انہیں خداوند عالم سے حاصل کرنا چاہیے اور اس بارے میں ہم کو عوام الناس کی رائے کا تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خداوند عالم کسی چیز کو معین فرما دے اور اس کے انجام دینے کا حکم صادر فرما دے، لیکن عوام الناس کی طلب دوسری ہو، تو اس میں کون معتبر ہوگا؟ تمام معاشروں میں عوام الناس کی طلب اور دین میں بیان ہونے والے احکام کے مابین کم و بیش تضاد پایا جاتا ہے۔ تحریف ہونے والے تمام ادیان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث تو ان ملکوں سے ہے جن میں اکثر افراد مسلمان ہیں
اور وہ کسی دین کے پیروکار ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام امور میں، خواہ وہ فردی ہوں یا اجتماعی، گھریلو مسائل ہوں یا بیوی کے انتخاب کا مسئلہ یا اولاد کی تربیت کی بات ہو یا اجتماعی اور بین الاقوامی مسائل ہوں، تو کیا اس صورت میں وہ افراد یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے اس دین کو تسلیم کر لیا ہے، درحالانکہ ان کا ادعا ہے کہ قانون کے معتبر ہونے کا معیار و ملاک عوام الناس کی رائے ہے؟ کیا وہ کم سے کم ان دونوں کو اسی صورت میں بھی تسلیم کر سکتے ہیں جہاں پر دونوں میں تعارض ہو؟ لیکن افسوس، آج ہمارے نشریات میں جو کچھ مغرب یعنی یورپ میں ہو رہا ہے وہ رواج پا رہا ہے۔ جب ایک دین میں ہم جنس بازی کو سب سے بری چیز بتلا رہا ہے تو خدا نخواستہ اگر عوام الناس ہم جنس بازی کے جائز ہونے کے حق میں ووٹ دیں تو کیا عوام الناس کی مرضی اور مانگ کو دین پر مقدم کرتے ہوئے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا حقیقت میں یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے؟ یورپ کی دنیا نے دین اور عوام الناس کی خواہش کے مطابق متضاد مسائل کو حل کر دیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل دین کو دخالت کرنے اور عوام الناس کی خواہش کو نظر انداز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دین کا تعلق کلیسا سے ہوتا ہے، جہاں پر افراد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور کچھ دعا وغیرہ کرنے سے افراد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کلیسا ان کو بہشت کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ لیکن اجتماعی مسائل سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجتماعی مسائل کو تو صرف عوام الناس کی رائے ہی مشخص اور معین کر سکتی ہے۔ کینیڈا میں نئے مذہبی فرقے کی بنیاد ڈالنے والے کشیش عیسائیوں کے روحانی پیشوا سے ایک ٹی وی پروگرام میں سوال کیا گیا کہ ہم جنس بازی کے بارے میں آپ کے مذہب کا کیا نظریہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تو فوراً اپنا قطعی نظریہ نہیں دے سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انجیل کا سرے سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اسلام اور یورپ میں جمہوریت اور قانون گزاری کا مرجع۔ قارئین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یورپین لوگوں نے دین اور اجتماعی مسائل کو جدا کر کے اپنا من پسند راہ تلاش کر کے دین اور عوام الناس کے مابین تعارض کا حل ڈھونڈ نکالا۔ کیا ہم بھی اسلام کے ماننے والے اس طرح کے راہ حل کی تلاش میں ہیں؟ یہ وہی اندیشہ ہے جو سیکولرزم کے نام سے مشہور ہے، یعنی دین کو مسائل اور زندگی کے امور سے جدا کرنا چاہے، وہ اجتماعی، حقوقی، سیاسی اور گھریلو ہی مسائل کیوں نہ ہوں۔ کچھ افراد اس بارے میں ایرانی ثقافت کی خدمت کی وجہ سے دسیوں تقریروں اور متعدد مضامین میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دین کا دائرہ سیاست، اجتماعی، حقوقی اور اقتصادی مسائل سے جدا ہے اور اس بارے میں رات دن محنت کیا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ایسا ہی عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو ہم کو توجہ رکھنا ہوگی کہ ہم ان کے دھوکے میں نہ آئیں اور یہ جان لیں کہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے ہم آہنگ نہیں ہے، اور اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنا ہوگی کہ خواست خدا اور عوام الناس کی طلب کے مابین معارضہ ایجاد ہو جائے تو جو کچھ دین خدا نے معین کیا ہے اس کو اپنائیں اور حقیقت میں خدا کی مرضی کو مقدم کریں۔ البتہ حقیر تکالیف کو مشخص و معین کرنے کا قصد نہیں رکھتے کہ افراد ہمارے بیان سے آزادی کے خلاف کوئی مطلب نکالیں، لیکن ان کو منتخب کرنے، غور و فکر اور دقت سے کام لے کر آگاہ اور آزاد طور پر کسی چیز کو منتخب کرنا چاہیے۔ ان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ جو آج کل قانون گزاری میں جمہوریت کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی عوام الناس کی طلب کو خدا کی مرضی اور طلب پر مقدم رکھنا، یعنی دین اور خواست خدا کا ایک طرف رکھ دینا۔ اگر عوام الناس کسی چیز کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں کہ اسلام کو تو مجموعہ مقررات اور قوانین برحاکم جامع کے عنوان سے قبول کر لیں اور قانون گزاری میں جمہوریت کو قبول کر لیں۔ در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے سے سازگار نہیں ہیں۔ جو افراد عوام الناس کو دھوکہ دینے، معاشرے میں التقاط رائج کرنے اور بحث کو مخلوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ میری تقریروں اور مثالوں سے بہت زیادہ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان کی نیت اور ان کے سازش کا راز فاش ہوتا ہے،
اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ افراد کو سیاسی اغراض و مقاصد کی وجہ سے میری باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ باتیں چاہیں کسی کو اچھی لگیں یا بری، ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دین اسلام کے احکام کو بیان کرنے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے اور دین اسلام کی حمایت میں اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں گے، اور تمام ناگوار واقعات کو اپنے لیے برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، نہ کسی دھمکی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کے دھوکے میں آتے ہیں۔ ہم یہاں پر احکام کو قطع و جزم دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن یہ یاد دہانی کرا دینا چاہتے ہیں کہ عوام الناس ہوشیار رہیں اور واقعات کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی عقل سلیم کو کام میں لائیں۔ یورپ والوں کی باتوں اور ان کے مفاہیم سے دھوکے میں آنے سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ضروری ہے کہ نظریات و آراء کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں ان کی معرفت حاصل کریں۔ مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کو تسلیم کرنے کا معیار عوام الناس کی خواہش اور ان کی مانگ ہے، اور قانون گزاری میں جمہوریت کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا انسان کو صرف یہی بدن عطا کیا گیا ہے اور ایک مادی زندگی دی گئی ہے اور اس کو حیوان کا مجسمہ بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں تو عوام الناس کو قانون گزاری کا حق ہے، جیسا کہ اسی نظریے کو یورپین لوگوں نے تسلیم کر رکھا ہے، یا جیسا کہ اسلامی نظریات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان مادی بند کے علاوہ وہ بلند و بالا مقام اور روحانی اور معنوی اہمیت کا بھی حامل ہے، تو اس بنیاد پر قانون گزاری میں مادی مصلحتوں، نظم اور اجتماعی امنیت کی رعایت کے علاوہ معنوی مصلحتوں کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں انسان خدا کے ارادے کا تابع ہوگا اور قانون کا معیار و ملاک خداوند عالم کی مرضی ہوگی۔ اس بات کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ کیا واقعاً انسان مادی اور حکمت ماروہ الطیبہ سے بالا ایک معنوی پہلو بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا انسان مادی بدن اور حیوانی خصلتوں کے علاوہ کوئی اور پہلو بھی رکھتا ہے تاکہ وہ اسی اساس و بنیاد پر خداوند عالم سے ارتباط برقرار رکھ سکے؟ کیا واقعاً مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی اور دوسری زندگی بھی ہے؟ کیا واقعاً اس مادی زندگی اور مرنے کے بعد والی زندگی کے مابین کوئی ربط ہے؟ مسلمانوں اور متدین افراد کے لیے ان سوالات کے جواب واضح ہیں، لیکن ہم کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے سیاسی اور اجتماعی رجحان کو ہمارے اعتقاد کے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور ہماری فکر و اندیشہ اور عمل میں التقاط ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعاً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہے، قیامت ہے اور حساب و کتاب درکار ہے، تو ہم کو یہ واضح کرنا ہوگا اور اس قطعی نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ ایک حقیقت میں غیر خدائی قانون پر عمل کرنا ہماری ابدی آرام گاہ میں منفی اثر رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال و جواب قطعی و یقینی طور پر ہونے چاہیے، چونکہ شک و تردید سے مشکل حل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس بارے میں شک کرنا عقل مندی کا کام ہے۔ یورپ میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، وہ بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں، یا تو عالم غیر مادی اور معنوی کا انکار یا افکار و اندیشہ کو شک و احتمال اور تردید میں قرار دینا اور ذہنوں میں یہ ڈالنا کہ کن امور کو انجام دینا چاہیے اور کن کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان امور کی ارزش و اہمیت عینی اور خارجی حقائق پر مبنی نہیں ہے جو ان کو متعلق یقین قرار دیا جائے۔ یہ تو صرف اعتباری اور قرار دادی چیزیں ہیں جن کی بنا عوام الناس کی خواہش ہے، بقیہ ان کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے وہ روشن فکر افراد جن پر یورپ والوں کا سایہ پڑ گیا، وہ ان مطالب کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور ہمارے عزیز نوجوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وہ مذہب شک گرائی اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ لیکن دین کے نقطۂ نظر سے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہم کو شک و تحیر اور تردید سے باہر نکلنا چاہیے اور آگاہی اور یقین کے ذریعے صرف ایک ہی راستے کو منتخب کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کے ابتدائی میں یقین کی تاکید کرتا ہونا نظر آ رہا ہے، اور فرماتا ہے ترجمہ:
متقین وہ لوگ ہیں جو عالم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم یشکون نہیں فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو عالم آخرت پر یقین رکھنا ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ اور قرآن کریم دوسری جگہ پر فرماتا ہے، ترجمہ: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 20۔ دوسری طرف یورپی ثقافت سے متاثر افراد کہتے ہیں کہ انسان کسی مسئلے میں بھی منطقی طور پر یقین پیدا نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے جو مسائل ماورا مادہ سے مربوط ہوتے ہیں ان میں تو انسان کو یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم انسان کے لیے جس انحطاط اور پستی کی حالت کو بیان کرتا ہے وہ شک و تردید کی حالت ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ترجمہ: تو وہ اپنے شک میں ڈانو ڈول ہو رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 45۔ اور اسی طرح قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا ہم سب لوگوں میں بس محمد ہی قابل تھا کہ اسی پر قرآن نازل ہوا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو سرے سے میرے کلام ہی میں شک ہے کہ میرا ہے یا نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 45۔ قرآن کریم ہم کو خاص طور سے اصول دین یعنی خدا، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے بارے میں اہل یقین میں سے ہونا چاہتا ہے۔ اب ہم کو ان دو راستوں میں سے ایک راستے کو منتخب کرنا چاہیے، یا اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جس میں انسان بنیادی طور پر ہی یقین تک نہیں پہنچتا اور ہمیشہ شک و تردید کی حالت میں دوچار رہتا ہے، یا اس مذہب کو منتخب کرنا چاہیے جو ہم کو انتخاب آگاہانہ اور یقین کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے، جب تک اہل یقین نہ ہوگے کتاب خدا سے استفادہ نہیں کر سکو گے۔ ان دونوں ثقافتوں میں یہ فرق ہے کہ ان میں سے ایک انسان کے لیے سب سے بڑی شک و تردید اور حیرت کی حالت کو جانتا ہے، اور انسان کو شک و تردید میں اس شخص کے مانند گرفتار کر دیتا ہے جو خوفناک اور بھیانک جنگل میں پہنچ گیا ہو، اور جو شخص بھی اس کو کسی طرف بلانا چاہے وہ اس راستے کو اسی حیرانی و پریشانی میں منتخب کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس یورپی ثقافت میں شک و تردید کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک انسان اہل حیرت و شک نہ ہو اس وقت تک وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر انسان کو ان دونوں میں سے ایک راستے کو قبول کرنا ہوگا، اسلام کو یا اس ثقافت کو جس میں حیرت و شک کو بہترین چیز بتایا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں راستوں کو ایک ساتھ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اب دن بھی ہے اور رات بھی، اور اسی طرح توحید، تثلیث یعنی تین خداؤں کو ماننا بھی ایک عقیدے میں نہیں سما سکتے۔ نمبر 9، جوانوں کے لیے ایک نصیحت۔ میرے وہ پیارے نوجوان جو علمی اعتقادات پیدا کرنے کی فکر میں ہیں، واضح اہل فکر ہونا چاہتے ہیں اور اہل تقلید ہونا پسند نہیں کرتے، ان کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ وہ پہلے ان سیاسی مسائل کو حل کریں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اہل شک ہوں یا اہل یقین، دین کی پیروی کریں یا سیکولرزم رہیں، خدا پرست بنیں یا ہر قسم کی عبودیت سے آزاد، یہاں تک کہ خدا کی عبودیت سے بھی آزادی چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا اپنانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی اس راستے پر چلیں اور کبھی دوسرے راستے پر چل پڑیں، کبھی ان کی باتوں کو قبول کریں اور کبھی دوسروں کی باتوں کو قبول کریں۔ اس طرح کا رویہ بہت خطرناک ہے اور ہماری عاقبت کفر کی حالت اور ابدی عذاب جہنم کا باعث بن جائے۔ اگر ہم قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں اور اس کی حقانیت کو قبول کرتے ہیں تو کیوں انسان کی مطلق آزادی کو تسلیم کریں؟ کس طرح ہم دین کے بھی معتقد ہو سکتے ہیں اور لیبرزم اور سیکولرزم کے بھی؟ اس طرح کا عقیدہ رکھنا ناممکن ہے۔ کسی بھی بلند و بالا راستے کو منتخب کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو فرض کر کے ان کے بارے میں بحث کرنا چاہیے، جیسا یہ کہ ہم کو انسان کو ایک موجود مادی سمجھیں اور اس کی سعادت کو صرف حیوانی لذتوں میں تلاش کریں۔
آزادی کا مطلب صرف خواہشات نفسانی بیان کریں، یا یہ کہ انسان کی انسانیت ماروا مادے کے لیے ایک جوہر ہے، روح الہی ہے، اور بدن صرف روح کو کامل کرنے کا وسیلہ ہے، اور ہماری حقیقی زندگی ابدی زندگی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ سمجھیں بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی کی جگہ تو بس آخرت کا گھر ہے، باقی لغو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اگر جہان آخرت ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے تو دنیا میں ہم کو اپنی توجہ اور ہمت اس چیز میں صرف کرنی چاہیے جو ہم کو بڑی سعادت تک پہنچائے۔ یہ ان مذاہب کے برعکس ہے جن کا عقیدہ ہے کہ آخروی سعادت دنیا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص آخرت میں سعادت کا خواہ ہے تو اس کو دنیا میں گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہیے اور دنیا سے بہت کم استفادہ کرنا چاہیے۔ خوش بختانہ بڑی اقبال مندی کی بات ہے کہ دین اسلام دنیا و آخرت کی سعادت کو ایک جگہ جمع ہونا ممکن جانتا ہے، اور معتقد ہے کہ انسان خاص طور سے زندگی میں سعادت دنیا کو بھی حاصل کر سکتا ہے اور سعادت ابدی آخرت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ 13ویں نشست، پیج نمبر 166۔ قانون کے سلسلے میں اسلام اور یورپ کے درمیان بنیادی فرق۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ جیسا کہ گزشتہ نشستوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ہماری بحث کا موضوع اسلام کے سیاسی نظریے کو بیان کرنا ہے، اور اس نظریے کو بیان کرنا کچھ وضع شدہ اصول اور کچھ مقدموں پر مبنی ہے جن کی بنیاد پر ہماری بحث قائم ہوئی ہے، اور ہم سب سے اہم مقدموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ 3 مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی اجتماعی زندگی بغیر قانون کے مکمل نہیں ہو سکتی، یعنی انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے قانون کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 2، قانون کو قانون گزاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مناسب قوانین کو وضع کر کے قانون کے اغراض و مقاصد کو مکمل کیا جا سکے۔ نمبر 3، قانون کو بنائے جانے کے بعد اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی قانون کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کو قانون کا پابند بنانے کے لیے اس طاقت کا استعمال کیا جائے۔ ہر ایک معاشرے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اس موضوع کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر زمانے میں تقریباً تمام انسانوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اور شاید بہت ہی کم لوگ ایسے اسلامی محقق ہوں گے جو معاشرے کے لیے قانون کے قائل نہ ہوئے ہوں۔ البتہ کچھ گنے چنے افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ اخلاقی قدر و قیمت کا ہونا ہی معاشرے کو قوانین حقوقی سے بے نیاز کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک نمونہ آئیڈیل اور آرزو ہی ہے، اور ہرگز تاریخ میں کوئی ایسا اتفاق پیش نہیں آیا کہ تمام افراد اخلاقیات پر ہی گامزن ہو گئے ہوں، اور مستقبل میں بھی کسی ایسے وقت کا امیدوار نہیں رہا جا سکتا کہ تمام افراد اخلاقی اصولوں کی اس طرح رعایت کریں کہ پھر ان کو حقوقی قوانین کی ضرورت نہ رہے۔ لہٰذا ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ تمام محققین جو اسلام کے سیاسی نظریے کو بیان کرنے کا قصد رکھتے ہیں، ان سب نے قانون کی اصل ضرورت کو تسلیم کیا ہے، اور ہم اس بارے میں جس مسئلے پر بحث کر کے ایک دوسرے کی موافقت چاہتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس قانون کو ہم معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں اس قانون کی کیا خصوصیات ہیں۔ یعنی ہم یہ تسلیم کر چکے کہ اصل قانون کی ضرورت ہے، لیکن کیا معاشرے میں بیان ہونے والے ہر قانون کا ہونا کافی ہے اور وہ معاشرے کو فلاح و بہبود تک پہنچا سکتا ہے، یا ایسا نہیں ہے، بلکہ بہتر قانون کو خاص خصوصیات کا متحمل ہونا چاہیے۔ ہم اس بارے میں مختلف نظریات کو بیان کر چکے ہیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ قانون کو عادلانہ ہونا چاہیے، اس صورت میں قانون کی خاصیت اس کا اصول عدالت پر مبنی ہونا چاہیے۔ کچھ دوسرے افراد کہتے ہیں کہ قانون کو مصالحہ اجتماعی کی ضرورتوں کو پورا
کرنے والا ہونا چاہیے، اور آخر میں تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ قانون صرف معاشرے کے نظم و امنیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یورپ میں ان تین نظریوں کو سب سے مشہور و معروف نظریہ مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خدا پرستوں کے نظریہ، مخصوصاً اسلام کے ماننے والوں کے نظریے، جو کہتے ہیں کہ قانون کو انسانوں کی دینوی اور آخروی مصالحہ کا حامل ہونا چاہیے، صرف لوگوں کی خواہش، نظم اور امنیت کا خواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانون کو ایسا ہونا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں انسانوں کی مصلحتوں کو مد نظر قرار رکھتا ہو۔ قانون ایسا نہ ہو کہ جس سے معاشرے کی تمام مصلحتیں، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہوں یا معنوی اعتبار سے، چاہے دینوی اعتبار سے ہوں یا آخروی اعتبار سے، یہ سب خطرے میں پڑ جائیں۔ یعنی اگر قانون ان مصلحتوں میں سے کسی ایک مصلحت کے لیے خلل بن رہا ہو تو وہ قانون بیکار ہے اور وہ انسان اور معاشرے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں بہت زیادہ بحث کی جا چکی ہے، لیکن اب بھی کچھ تحصیل کرنے والی گروہ اور صاحب نظر افراد کے اذہان عالیہ میں شبہات باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو خصوصی توضیح دینا ضروری و لازم ہے۔ نمبر 2، فردی آزادی اور قانون کے درمیان رابطہ۔ آج کل ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخباروں اور تقریروں میں اس نقطے پر بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ فردی آزادی اتنی اہم ہے کہ جس کو کوئی قانون محدود نہیں کر سکتا، اور ان آزادیوں میں کسی شخص کو رخنہ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یعنی فردی آزادیوں کی حفاظت کرنا یہ قانون سے بالاتر ہے، اور جو قانون فردی آزادیوں میں مانا ہو تو ایسے قانون کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے اس نظریے کی تحقیق و جستجو کرنا لازمی ہو گیا ہے، تاہم اس کی تحقیق و جستجو کے بعد اس سے منطقی اور علمی نتیجہ حاصل کر سکیں۔ در حقیقت یہ طرز فکر یورپی ثقافت کی پیداوار ہے جس کو ہم بالکل پسند نہیں کرتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور ہمارے حکومتی ذمہ دار حضرات نے معاشرے میں اس طرح کی ثقافت کے رائج ہونے سے خبردار کیا ہے۔ ہم اصلی بحث کو بیان کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر کچھ موضوعات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اسلام کے نظریات آسانی سے مل جائیں گے۔ یورپی ثقافت کی بنیاد کچھ عناصر پر ہے، اور انسان مداری یا انسان محوری کی طرف جھکاؤ کو اس ثقافت کا سب سے پہلا اور اصلی و بنیادی عنصر مانا جاتا ہے۔ یورپ میں ہیومنزم درمیانی صدیوں کے آخری زمانے کے مشہور و معروف رائٹر اور ادبا جیسے اٹلی کے ڈانٹا کے ذریعے ایجاد ہوئی۔ در حقیقت یہ نظریہ مسیحیت سے پہلے موجود تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عیسائیت مشرقی ممالک اور فلسطین میں پھیلی۔ قبل اس کے کہ عیسائیت یورپ میں پہنچے، یورپی معاشرہ بت پرست تھا، اور اس زمانے کے سب سے اہم امپراتور یعنی روم کے بادشاہوں کے القاب رومی تھے، جس میں شرقی روم، موجودہ ترکی اور غربی روم اٹلی شامل تھے۔ ان ممالک میں یہودیوں کو چھوڑ کر بقیہ سب کے سب افراد بت پرست تھے۔ ان کے معاشرے میں مسیحیت کے داخل ہو جانے اور اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے مسیحیت میں تحریفات ہونا شروع ہو گئیں، اور بت پرستی کی کچھ چیزیں اس میں داخل ہو گئیں، اور یورپی معاشرے نے اس طرح کی مسیحیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ان تحریفات کے نمونے مسئلہ تثلیث اور اس کے بعد کلیساؤں میں حضرت مریم علیہ السلام اور فرشتوں کے مجسمے کو نصب کرنا ہے، لہٰذا یہ کلیسا بھی پہلے بت خانوں کی طرح ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ میں تحریف شدہ عیسائیت رائج ہو گئی اور اس نے شرک کی جگہ لے لی۔ در حقیقت وہ شرک کی بنیاد پر قائم ہونے والی دنیاوی حکومت تھی جس میں معنویت نہیں پائی جاتی تھی، جو یورپ پر عیسائی حکومت کے الہی حکومت اور آسمان و ملکوت کی طرف دعوت دینے والی حکومت کے نام سے حاکم ہوئی، اور ان حکومتوں کے نام سے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ لوگ آہستہ آہستہ اس ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور مسیحیت سے پہلے والی زندگی کی طرف پلٹ گئے۔ در حقیقت اومنزم نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی جگہ انسان اور آسمانوں کی جگہ زمین
اور آخرت کی جگہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جائے۔ یہ اومانسٹی نظریے کا محاصل ہے جو انسان کو خدا کی جگہ قرار دیتا ہے، اور یہ نظریہ آہستہ آہستہ اس زمانے کے محنتی محققین جیسے اٹلی کے مشہور و معروف شاعر و محقق ڈانٹا کے ذریعے یورپ کے تمام ممالک میں اس کا رواج پیدا ہو گیا اور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے جس کے اندر ہر طرح کی چیز موجود ہو۔ اس بنا پر اومانزم تمام نظریات کی ماں سمجھی جانے لگی کہ جن کی بنیاد پر یورپی ثقافت وجود میں آئی ہے۔ اور جب ہم یورپی ثقافت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد نہ تو یورپی جغرافیائی ثقافت ہے اور نہ وہ لوگ مراد ہیں جو مغرب یورپ میں زندگی بسر کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر دوسرے مذہبوں کو ماننے والے افراد بھتیرے ہیں، کچھ ایسے عقائد والے اور دوسرے مذاہب کے افراد بھی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہم جس ثقافت کو یورپی ثقافت کہتے ہیں وہ ایک جامع ثقافت ہے جو انسانوں کو غیر الہی راستے بلکہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا بہت سے مشرقی ممالک جیسے جاپان وغیرہ میں بھی ممکن ہے یہی ثقافت موجود ہو، لہٰذا ہم یورپی ثقافت کو جغرافیائی لحاظ سے نہیں مانتے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔